بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا لیکچر ہے فیس بک مارکیٹنگ کے اوپر. اچھا پہلے مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیا جانتے ہیں فیس بک کے بارے میں. فیس بک کیا چیز ہے اور فیس بک میں مارکیٹنگ کی. ہاں جی بیٹھو بیٹھو. اور کچھ ایک منٹ ایک بچہ بولے. جی جی ہاں ریان بولو. ہاں اچھا گڈ زبردست. آپ کچھ بتاؤ. یار لیپ ٹاپ استعمال کرو یا مجھے دیکھو یار. ٹھیک ہے یا مجھے دیکھو یا وہ کرو. دو کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. آپ مطلب مشین تو نہیں ہونا, روبوٹ تو نہیں ہونا. تو پھر جی بتائیں. ہاں سر کچھ بتاؤ. فیس بک پہ ہم ریلز دیکھتے ہیں. فیس بک پہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, کوئی بات نہیں. وہ تو بات نہیں, ریلز ہم دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں. ڈکی بھائی کے ہم ویڈیوز دیکھتے ہوتے ہیں اس کے اندر. اور کچھ اور آپ کو کچھ پتہ ہے. ہاں اچھا فیس بک مارکیٹنگ. فیس بک کے اندر میرے پاس جو آڈینس ہے نا اس وقت وہ ہے تقریباً میرے پاس 2.9 بلین کی آڈینس ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز میں جب آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں نا, مثال کے طور پر آپ ایک شہر گئے ہیں, آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں, میں مارکر بیچنے جا رہا ہوں. آپ ایک شہر گئے ہیں تو شہر میں سب سے پہلے جا کے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یار شہر میں کتنے ذرائع ہیں کہ جہاں پہ میں یہ چیزیں بیچ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, وہاں کی سسٹم کو آپ دیکھتے ہیں. تو فیس بک مارکیٹنگ میں سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ ہے اس کا میرے پاس ایکو سسٹم. ایکو سسٹم اس کا کیا ہے, یعنی کہ وہ کون سے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے میں اپنی مارکیٹنگ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. مارکیٹ پلیس از اندر تھنگ, وہ ہماری مارکیٹنگ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا مارکیٹ پلیس کے ساتھ کوئی کام ایز سچ نہیں ہے. یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس کی صورت میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. 2.8 بلین آڈینس ہے میرے پاس. وائڈر ریچ ہے میرے پاس. اس کے اندر ہر ٹائپ کا بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, بچے سے لے کر بوڑھے تک, 18 سال سے لے کر اور 65 سال تک بیٹھا ہوا ہے. ہر لوکیشن کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. ہر ایک کا بزنس فیس بک پہ اس کی پروفائل موجود ہے with a lot of details. ڈیٹا بھی بہت ہے اس کے پاس. اگر ہم ٹارگیٹ کرنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ, جس طرح ہم لوگ گوگل پہ میں نے آپ کو ٹارگیٹنگ کر کے بتائی تھی نا کہ ایگزیکٹ آپ کس طرح پہنچو گے اپنے آڈینس تک, تو اس کے اندر بھی ہم اپنی آڈینس تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں. کچھ فیس بک مارکیٹنگ پلیس میں کچھ جو چیزیں آتی ہیں وہ کیا, ایک میسو یوزر بیس, ٹارگیٹ نیش سیگمنٹ ود واسٹ آڈینس. ہم اپنی نیش کو آسانی کے ساتھ ہم لوگ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز آتی ہے میرے پاس اس کے اندر آتی ہے وہ ہے ایڈوانس ٹارگیٹنگ. ایڈوانس ٹارگیٹنگ میں میرے پاس یہاں پہ آتا ہے ڈیموگرافکس. اس کے اندر بس دو چیزیں, زیادہ نہیں. ایک ہے میرے پاس انٹرسٹ, بیہیویئرز. حالانکہ میں دونوں کو ایک ہی سمجھتا ہوں, انٹرسٹ اور بیہیویئر ایک ہی چیز ہے. انٹرسٹ جو لائک کرتے ہو, جو شیئر کرتے ہو, جو دیکھتے ہو ویڈیو, جس چیز کو پسند کرتے ہو, یا پھر جس کالج میں آپ پڑھ رہے ہو یا پڑھ رہے تھے, جو اسکول میں پڑھ رہے تھے, وہ ساری ڈیٹا محفوظ ہے. اسی ڈیٹا کے بقول آپ کو وہ چیز بتاتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. دیکھیں فیس بک میں کیوں نہیں استعمال کرتا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فیس بک ایک ڈیلیوژن ہے, ڈسیپشن ہے. ڈسیپشن اس طریقے سے اس کے اندر آپ کو ایک جال کے اندر رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دجل ہے اس کے اندر. فیس بک کے اندر دجل یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی ایک ہول کے اندر رکھا ہوا ہے فیس بک نے. مثال کے طور پر میں اگر اسلامک ویڈیوز پسند کرتا ہوں نا تو مجھے اسلامک ویڈیوز بتائے گا. اگر ایک بندہ کوئی اور گانے وغیرہ پسند کرتا ہے, فلمیں پسند کرتا ہے, تو اس کو وہ بتائے گا. اگر ایک بندہ کرائم سینز پسند کرتا ہے اس کو کرائم سینز بتائے گا. ہر کوئی اپنے معیار میں رہتا ہے. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں دنیا میں بس یہی ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا, باقی چیزوں سے بے خبر رکھتا ہے. کسی کا پرسپیکٹو چینج کرنا ہو نا تو بھی ہم لوگ فیس بک کو استعمال کرتے ہیں.
کسی چیز کو اتنا بتانا کہ اگلا بندہ اس کو ایکسیپٹ کر لے. یہاں پر ہم لوگ فیس بک مارکیٹنگ کی شروعات کرتے ہیں. آپ کو فیس بک مارکیٹنگ پہ میں نے آپ کو 2 طریقے بتائے تھے وائرل ہونے کے, یا اپنی بات منوانے کے لیے. ایک ایڈس کے تھرو, ایک ریپیٹیٹیو کانٹینٹ کے تھرو, ٹھیک ہے نا, ملٹیپل کانٹینٹس اپلوڈ کرو یا بہت سارے ایڈس چلاؤ, تو آپ کسی کا بھی پرسپیکٹیو چینج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے 2 ویڈیوز اگر رکھوں نا اور دونوں سیم ہو, ایک بہت اچھی کوالٹی میں, اچھی برانڈنگ میں, اچھی لائٹنگ میں, اچھے کیمرہ سے ریکارڈ کی ہو, بھلے اس نے اس ویڈیو کے اندر بکواس کی ہو نا, تو آپ لوگ کہیں گے ہاں یار اس بندے نے صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں برانڈنگ پرسپیکٹیو. اور دوسرے بندے نے اگر سمپل ویڈیو ریکارڈ کی ہو, موبائل یہاں رکھو, مائک ادھر لگایا ہو, کچھ خاص کوالٹی بھی نہ ہو, برانڈنگ بھی پراپر نہ ہو, تو بڑی اچھی بات اس نے بھی کی ہو, تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے میرے پاس. تو اب میں آتا ہوں کہ اس کے اندر کی اچھا ہاں 2 چیزیں میں آپ کو بھول گیا ہوں. تیسری چیز میرے پاس آتی ہے وہ ہے انگیجمنٹ ٹولز. انگیجمنٹ ٹولز میں ویریس فارمیٹس آتے ہیں ایک ایڈز اور پوسٹ کے حوالے سے. اب میں آتا ہوں, یہ جو ایکو سسٹم ہے نا, اس کو سمجھیں آپ لوگ. ہم لوگ ایکچوئل میں فیس بک میں استعمال کیا کرتے ہیں, اور اس کو ہم لوگ اس کے ایکو سسٹم کو اپنے لیے یوز کس طرح کریں گے. دیکھیں یہ جو 2.9 بلین کی آڈینس ہے نا, یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, تقسیم ہوئی ہے. کس طرح تقسیم ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. کچھ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, بلکہ نہیں, اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. اچھا وہ صحیح ویڈیوز واچ, اسٹوریز, ریلز, فیڈ, سرچ, رزلٹ. ٹھیک ہے, اور اسی طرح میرے پاس انسٹاگرام, میسنجر, واٹس ایپ, یہ میرے پاس اس کا کیا ہے ایکو سسٹم. اب میں آپ کو بتا دوں کس طرح. یہ جو 2.9 بلین کی آڈینس ہے نا, یہ ان 4-5 چیزوں کے اندر ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. جب میرے سے مارکر لے کے آؤ, ایک بندہ جو وہ باہر بندہ ہو تو اسے کو مارکر دو مجھے. یہ جو 4 میرے پاس تقریباً 4-5 جو میرے پاس ایکو سسٹم ہے, اس کے اندر ڈسٹریبیوٹیڈ ہے آڈینس. ایک بندہ ہوتا ہے وہ ریلز دیکھ رہا ہوگا, ایک بندہ ہوگا اسٹوریز دیکھ رہا ہوگا, ایک بندہ ہوگا ویڈیوز دیکھ رہا ہوگا, ایک بندہ ہوگا وہ فیڈ کے اوپر ہوگا, ایک بندہ ہوگا وہ اسٹوریز کے اوپر ہوگا, اور ہر ایک کا فارمیٹ الگ ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فارمیٹ. آپ میں سے کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہے, موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ, یا اس طرح کمپیوٹر کی کیپ کٹ وغیرہ یوز کرتے ہو, اس کے اندر میرے پاس فارمیٹس ہوتے ہیں مختلف. ٹھیک ہے نا, 9:16 ہو گیا, 16:9 ہو گیا, 4:3 ہو گیا. یہ میرے پاس ریشو ہوتے ہیں. اس ریشو کا ہمیں سوشل میڈیا میں بہت استعمال کرنا پڑتا ہے. باہر کوئی بھی نہیں ہے, چلو اچھا آ جاؤ. وہ اس سائڈ سے آفس میں جاؤ گے, اسٹریٹ جاؤ گے, ٹھیک ہے نا, وہ اندر سے اس طرح پھر آفس میں آؤ گے, وہ سامنے وہ جگہ سی نہیں ہے. یہ میرے پاس ریشو ہے. تو ویڈیو فارمیٹس کا آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا. میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کینوا پہ بھی بتاؤں گا تھوڑا بہت طریقہ کہ کس طریقے سے ہم پوسٹ اور ویڈیوز بناتے ہیں. اگر ریل کے لیے اپنا فارمیٹ ہے, ویڈیوز کے لیے اپنا فارمیٹ ہے, پوسٹ کے لیے اپنا فارمیٹ ہے. اگر آپ لوگوں نے اس پوسٹ کے ساتھ اس فارمیٹ کے حساب سے پوسٹ بنائیں گے تو ہی وہ ایکو سسٹم قبول کرے گا, ورنہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور آپ کی ویڈیوز اس کے حساب سے فیس بک کے حساب سے نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, 5ویں چیز آتی ہے میرے پاس انالیٹکس. ٹریک پرفارمنس اینڈ آپٹیمائز کمپینز ود ڈیٹیل انالیٹکس. اچھا یہ اس کو بھی چھوڑ دیں. اب ہم آتے ہیں کون کون سی چیزیں ہم لوگ استعمال کریں گے. ٹولز, ہم لوگ فیس بک پہ کام نہیں کریں گے, فیس بک ہم کھولیں گے بھی نہیں. میں آپ کے سامنے ٹولز کو انشاءاللہ کھول کے بتاؤں گا. فیس بک کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کھولنے کی. سب سے پہلا ٹول ہمارے پاس یوز ہوگا, جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بزنس ٹول.
बिजनेस सूट, ये अपने लिए मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इसके थ्रू हम लोग एक्चुअल में क्या कर, जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती है ना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वो हम लोग इसके थ्रू करते हैं। इसके अंदर हम लोग करते हैं अपनी सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मतलब क्या, आपके जो हैंडल्स हैं और जो पेज है आपका पेज, जब मैं पेज बोलता हूँ तो इससे मुराद मेरा फेसबुक पेज होता है, और हैंडल्स जब मैं बोलता हूँ तो इससे मुराद मेरा इंस्टाग्राम होता है। अभी तक तो आप लोग इंस्टाग्राम को खुद यूज़ कर रहे थे खोल के और उसमें अपलोडिंग कर रहे थे। आज से आप लोगों ने इंस्टाग्राम को मेटा सूट से ही हैंडल करना है। वो हाँ, ये मेटा बिजनेस सूट। अच्छा, थैंक यू। ये मेरे पास मेटा बिजनेस सूट है। मेटा बिजनेस सूट में मेरे पास क्या किया होता है, 3 चीज़ें हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसके अंदर और भी मैं आपको भी बताऊंगा। हाई क्वालिटी प्रोफाइल्स एंड कवर फोटोज, कंप्रहेंसिव अबाउट सेक्शन विद वेबसाइट लिंक्स, कॉल टू एक्शन बटन वगैरह, लेकिन ये तो खैर बहुत कम है मैंने लिखे हुए। इसके अंदर प्रॉपर सीन है, ये मैं आपको मोबाइल से यूज़ करना नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ मेटा बिजनेस सूट का, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग किस पे काम करने वाले हैं। अभी इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा। ये बड़ी लेट मी शो यू, हम यहाँ पर कुछ खोल लेते हैं। ये आप लोग ज़रा अपने नेट वगैरह बंद कर दें प्लीज़, अच्छा ठीक है, ताकि जब मेरा ये इंटरनेट सही है। ये मेरे पास मेटा बिजनेस सूट होता है, ठीक है। ये मोबाइल से तो आप लोग ने यूज़ करना ही नहीं है। ये मेरे पास मेटा बिजनेस सूट होता है। ये मेरे पास, इसके साथ हम लोगों ने लिंक किया हुआ है फेसबुक और इंस्टा आपस में, ठीक है। और साथ साथ ऊपर का कवर फोटो वो वगैरह, क्रिएट पोस्ट कॉस्ट है, इसमें बल्क में वीडियोस अपलोड करना। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो लोग फेसबुक मोनेटाइजेशन का काम करते हैं या फेसबुक की मोनेटाइजेशन के थ्रू वीडियोस ऑटोमेशन पे लगाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो यूट्यूब पे चैनल्स आ रहे थे और यूट्यूब ऑटोमेशन सीखें, फेस जो भी है, फेस या फेसलेस वीडियोस ऑन, दैट डजंट मैटर। यूट्यूब ऑटोमेशन, वो जो ऑटोमेशन टाइप का चक्कर होता है उसको कहते हैं स्केड्यूलिंग कंटेंट। बेसिकली वो है, लोग इतने मोटे मोटे वर्ड्स लेते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। पाकिस्तानी में किसी यूट्यूबर को फॉलो नहीं करता, पाकिस्तानी यूट्यूबर इंतहा के बेवकूफ़ लोग हैं, उससे इंडियंस फिर गुजारा करते हैं। खैर बहरहाल मैं टॉपिक से हट रहा हूँ। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ऑटोमेशन या स्केड्यूलिंग जिससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू, इसी डैशबोर्ड के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ये सारे जितने भी इकोसिस्टम है इसको हम लोग किस तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ पे नोटिफिकेशन इनबॉक्स के अंदर लोग क्या करते होते हैं, मैसेजेस करते हैं ना, लेकिन नहीं, इसके इनबॉक्स के अंदर, मेटा सूट के इनबॉक्स के अंदर आप व्हाट्सएप भी अपना लगा सकते हो, मैसेज ऑटोमेशन भी सेट कर सकते हो, AI चैट बॉट्स भी अपने लिए बना सकते हो, इंस्टाग्राम के लिए चैट बॉट्स आप बना सकते हो, व्हाट्सएप के लिए चैट बॉट्स आप बना सकते हो। तो आपका काम क्या, ऑटोमेट हो जाता है। आपको मेहनत कम करनी पड़ती है, एक दफ़ा मेहनत की आपने, ऑटोमेट सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपका सारा काम ऑटोमेशन पे ऑटोमेटिकली लग गया। तो इसके थ्रू, मेटा बिजनेस सूट के थ्रू हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल्स को हम लोग मैनेज करते हैं। और क्या इसके अंदर जो टूल्स होते हैं, वो टूल्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक में आपको नहीं मिलेंगे, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। देखिए सीधी सी बात है यार, जब मेरा काम टूल से हो रहा है तो फिर मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम खोलने की ज़रूरत क्या है। तो जो हमारा दिमाग है ना, दिमाग, इसको आप लोग साफ़ रखा करें। और फेसबुक इंस्टाग्राम में है गंद, साफ सी बात है, गंद है इसके अंदर, वल्दी ऐसी, सही शो। टूल्स को इस्तेमाल करें, इसके अंदर कुछ भी नहीं नज़र आएगा आपको, कोई वीडियोस वगैरह नहीं नजर आएगा। और हमारा काम किससे होता है, टूल से होता है। फिर मेरे पास लीड सेंटर आता है, किस तरीके से हम लोग लीड्स एड्स के थ्रू लाएंगे और उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे। फिर कंटेंट आता है। कंटेंट क्या चीज़ होता है, जितना कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो तो उसकी इनसाइट्स लेना। मिसाल के तौर पर एक मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ यहाँ पे, चलो ये अभी मैं नहीं बताता, ये मैं क्लास में फिर बताऊँगा। फिर आता है प्लानर। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं
कंटेंट कैलेंडर, एक क्लाइंट आपके पास आया XYZ कोई भी है, वो क्लाइंट आपको कहता है कि यार मेरे लिए सोशल मीडिया मैनेज करो, तो आपने उसके लिए सबसे पहले क्या बनाना होगा, कंटेंट प्लानर। प्लानर में ये होता है कि आपके पास 30 दिन होते हैं एक महीने में, उस 30 दिनों में आपने उसको पेज को किस तरह आपने चलाना है, कितनी इमेज पोस्टें अपलोड करनी है, कितनी वीडियोस अपलोड करनी है, कितनी रील्स देनी है, कितनी आप लोगों ने स्टोरीज देनी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको प्लानर के अंदर बताऊंगा। फिर एड्स आता है, एड्स के लिए मैं साथ साथ आपको टूल्स बताता जाऊंगा कि हम लोग किन किन टूल्स पे काम करेंगे। एड्स के लिए, एड्स कभी भी हम लोग मेटा बिजनेस सूट पे नहीं चलाते हैं। मेटा ने एड्स के लिए अलग से वेब बेस्ड एक थिंग बनाई है, उसकी एप्लीकेशन भी है, लेकिन एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करना, उसको हम लोग बोलते हैं मेटा एड्स मैनेजर। इस मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू हम लोग एक्चुअल में एड्स चलाते हैं अपनी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मुख्तलिफ मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं इसके अंदर, और आप किसी के लिए कोई कैंपेन चला सकते हैं। अच्छा, ये क्यों मैं कह रहा हूँ मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू, इसका मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस बताता हूँ मेटा एड्स का। ये इंशाल्लाह मैं हर एक के ऊपर अलग अलग क्लास लूँगा, अच्छा, क्योंकि ये खुद में एक डिटेल टॉपिक है। मैं आपको सिर्फ इसका एक इंटरफेस बताता हूँ मेटा एड्स मैनेजर का, कि ये नज़र किस तरह आता है। कुछ इस तरह की चीज़ हमारे सामने आती है। ये मेरे पास कुछ मल्टीपल कैंपेन्स हैं, ये उसकी मेरे पास यहाँ पे इनसाइट्स आती हैं। ये सारे मेरे पास टूल्स हैं जिसके अंदर हम लोग ऑडियंस सेगमेंटेशन करते हैं, क्रिएट एक ऑडियंस करते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस बनाना, कस्टम ऑडियंस बनाना, यहाँ से हम लोग बनाते हैं। कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है? मिसाल के तौर पर ऑडियंस क्या होता है, मैंने आपको गूगल एड्स में भी बताया था। अगर आपके फेसबुक पेज पे ऑलरेडी 500, 1000, 100 सब्सक्राइबर्स, सॉरी 100 लाइक्स हैं, 1000 लाइक्स हैं ना, तो अगर आप नई सिरे से एड्स चलाते हैं ना, तो नई ऑडियंस को आप लेके आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके कंटेंट को पसंद ना करे। हम फेसबुक को ये कहते हैं कि हम एक कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। क्या मेरे पास मेरे फेसबुक पेज पर 100 लाइक्स हैं या 1000 लाइक्स हैं, मैं फेसबुक के थ्रू ये ऐड चलाता हूँ, मैं फेसबुक को कहता हूँ कि इसी 1000 की जो ऑडियंस मेरे पास पड़ी हुई है, इसी जैसी और 1000 ऑडियंस मुझे ला के दो, या 1000 या 10,000। तो फेसबुक क्या करता है, मेरे एरिया में जो लोकेशन मैंने उसे दी हुई है, उसी 1000 जैसी और 1000 ऑडियंस मुझे ला के देता है, ठीक है। खैर, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। फिर इसके अंदर बिलिंग आता है, एड रिपोर्ट आता है, कैंपेन्स के इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स हैं, इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंपेन्स होती है, वो किस तरीके से बनती है ये मैं इंशाल्लाह आपको क्लास में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि फेसबुक मार्केटिंग में क्या चीज़ आता है। ये हो गया मेरे पास बिजनेस सूट, जिसके थ्रू हम लोग मैनेजमेंट का काम करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। हम लोग फेसबुक नहीं खोलेंगे, फेसबुक खोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। फेसबुक हम कब खोलेंगे, जब हमें पेज वगैरह बनाना होगा या कोई आइडेंटिटी कन्फर्मेशन वगैरह करनी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है फेसबुक एड्स। तीसरा एक चीज़ आती है, उसको हम लोग कहते हैं कंटेंट स्ट्रेटेजी। आप लोगों ने कंटेंट मार्केटिंग का शायद नाम सुना होगा। यहाँ पे देखें मैंने लिखा भी हुआ है कि मिक्स कंटेंट टाइप्स, फोटोज, वीडियोस, लाइव वीडियो, स्टोरीज, लिंक्स वगैरह, प्लान अ स्केड्यूल एंड पोस्ट इन विद अ कंटेंट कैलेंडर। ये जो कंटेंट कैलेंडर जो मेटा बिजनेस सूट में हम करेंगे, उसके लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना। अब आपने जी हाँ, क्यों नहीं, सच होता है। ये प्रॉपर जॉब है ना। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि यार मुझे कंटेंट मार्केटिंग कर दें। उसका मतलब ये होता है कि मेरे पेज के लिए आपने कंटेंट बनाना है। अब आपने बनाना क्या उसके लिए, ये अब आपके ऊपर है। उसको आइडियाज़ देना, उसके लिए वीडियोस बनाना, उसके लिए पिक्चर कंटेंट बनाना, स्टोरीज बनाना, रील्स बनाना, या ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो लोग पॉडकास्ट या बड़ी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके अंदर से लोग रील्स निकालते हैं। ये सारा कुछ आपको करना होगा। ये किस तरीके से होता है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको करके बताऊंगा कि ये जो जितने भी मेरे पास ये यहाँ पर ये जो इकोसिस्टम है, हर एक के फॉर्मेट के लिए अलग अलग कंटेंट किस तरह बनाएंगे और स्ट्रेटेजी किस तरह बनाएंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करते होते हैं कि हम लोग
سب سے پہلی چیز کمپٹیٹیو انالیسس کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ کیا بنا, میں نے آپ کا کل وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ میں نے دیکھا تھا, تو انسٹاگرام اکاؤنٹ اچھی ویڈیوز ہیں, اچھی بنا رہے ہو, لیکن آپ اس کو اور بھی تھوڑا سا اچھا کر سکتے ہو. ایک تو یہ کہ آپ اس لیے بنا رہے ہو انسٹاگرام پہ ویڈیوز یا ریلز بنا رہے ہو کہ یار بس اپنے فن کے لیے, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, بس اپلوڈ کی, دیٹس اٹ, آئی ویوز نہ آئے, اٹس اوکے. ایک ہوتا ہے فار مارکیٹنگ پرسپیکٹو, یار میں نے پیسے کمانے ہیں اس سے, پھر اس کے لیے تھوڑا سا معاملہ جدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی جدا رکھنی ہے پھر, کہ پھر آپ اپنے لیے چیز نہیں بناؤ گے, پھر آپ آڈینس کی نظر سے بناؤ گے کہ ان کو کیا پسند آئے گا اور میں اس میں بیچ کیا سکتا ہوں ایکچوئل میں. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی بڑے مینٹورز اور انفلوئنسر آپ کو نظر آ رہی ہے, کچھ نہ کچھ اپنا بیچ رہے ہیں, دے آر سیلنگ سم تھنگ ان دیئر کانٹینٹ. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے ہم بناتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ٹولز آتے ہیں میرے پاس. یہ میں نے یہاں پہ ٹولز کچھ لکھے ہیں آپ کے لیے. اچھا, یہ کچھ ٹولز ہیں میرے پاس, اس کے اندر دو کے اوپر تو میں نے بات کر دی ہے, ہاٹ سوٹ اینڈ بفر. اس کے اندر بس سومو ہو گیا میرے پاس, بس سومو ایک ٹول آتا ہے, ہاٹ سوٹ ایک ٹول آتا ہے, ہب اسپاٹ ایک ٹول آتا ہے. یہ میرے پاس سی آر ایم سافٹ ویئر ہوتے ہیں. سی آر ایم سافٹ ویئر, سی آر ایم سافٹ ویئر کا یہ کام ہوتا ہے, اب آپ کے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میرا فیس بک بھی ہینڈل کرو, میرا انسٹاگرام بھی ہینڈل کرو, میرا یوٹیوب بھی ہینڈل کرو, میرا ٹک ٹاک بھی ہینڈل کرو, میری ویب سائٹ بھی ہینڈل کرو, میرا ٹویٹر بھی ہینڈل کرو. سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس نے آپ کو دے دیے ہیں. اب بینگ اور آپ ایک بندے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کی ہر ایک پہ الگ الگ کانٹینٹ اگر اپلوڈ کرو گے تو آپ کے تو ٹھیک ٹھاک بیخ نکل جائے گی. اس کے لیے ہم لوگ لیتے ہیں سی آر ایم سافٹ ویئرس. یہ سارے ہب اسپاٹ, بس سومو, ہاٹ سوٹ, یہ سی آر ایم سافٹ ویئرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ پیڈ ہوتے ہیں, فری نہیں ہوتے ہیں, فری کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں, اچھا, سوائے ماں کی دعا کے. اچھا, تو سی آر ایم سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں نا, اس میں کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اینڈ ویب سائٹ یہ سارے لنک کر دیتے ہیں سی آر ایم سافٹ ویئر کے ساتھ. ٹھیک ہے, زیپیئر ایک میرے پاس سی آر ایم سافٹ ویئر, یہ لکھتے جاؤ, آپ لوگ پہ بھول جاؤ گے. زیپیئر, ہاٹ سوٹ, بس سومو, ہب اسپاٹ, یہ میرے پاس سی آر ایم سافٹ ویئر. ان کا کام یہ ہوتا ہے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس اینڈ ویب سائٹ ہم اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں, اور پھر صرف ہم لوگ اس پہ اپلوڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی سب پہ اپلوڈ ہو جائے گا, تو ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے اس سے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل کلائنٹس ہیں, آپ ایک ہی سی آر ایم سافٹ ویئر میں ملٹیپل اکاؤنٹس بنا دو, تو آپ ملٹیپل کلائنٹس ایٹ اے ٹائم آپ ہینڈل کر سکتے ہو, بجائے اس کے کہ آپ ہر ایک کے لیے الگ الگ سوشل میڈیا پہ جاؤ اور اس پہ اپلوڈ کرو, یہ ختم. سیکنڈ, اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, جب آپ لوگ, میں آپ کو ٹولس پہ یوز کرنا سکھاؤں گا نا, تو آپ لوگوں نے پھر ٹولس کو ہی استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ یار انسٹاگرام پہ گئے ہو, وہاں سے اپلوڈنگ کر رہے ہو, سر یہ دیکھیں ہیش ٹیگز میں نے دیے ہوئے ہیں, سر یہ 10 ہیش ٹیگ, 15 ہیش ٹیگز. ہیش ٹیگز دینا, اچھے ٹائٹلز دینا, ٹائٹلز تو پھر بھی کچھ گزارا کرتے ہیں, لیکن یہ ہیش ٹیگز دینا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ یہ لنک لگا دینا, وہ لنک لگا دینا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کانٹینٹ از کنگ, کانٹینٹ آپ کو اچھا بنانا پڑتا ہے, اور ٹولس کو استعمال کر کے آپ کو ایکچوئل میں اپنی آڈینس کو ٹچ کرنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے آپ اپنے آڈینس تک, اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے ہو. ابھی میں اگر اپنے لیے ویڈیوز نہیں بناتا ہوں نا زیادہ, میرے پیج پہ بھی ویڈیوز وغیرہ نہیں ہے اس طریقے سے, تو نہ میرے پیج پہ لائکس ہیں نہ شیئرز ہیں, تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ لائکس اینڈ شیئرس. کیوں؟ کیونکہ مجھے پرواہ نہیں, میں ایڈس چلاتا ہوں, میرا کام ہو جاتا ہے. لیکن بعض بندہ ہوتا ہے, وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتا ہے, نیوز پہ اس کی کوئی چینل ہے, کوئی کرنٹ افیئرس پہ چینل ہے, تو ان کو ریئیکشنز کی پرواہ ہے. تو ہر ایک کی نیش الگ ہوتی ہے, تو آپ نے اپنی نیش کے حساب سے اپنے پیج کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے آج سے ان ٹولز کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کرنا. یہ میں نے کہا کہ چھوٹا سا میں آپ لوگوں کو ایک انٹروڈکشن دوں کہ ہم لوگ فیس بک مارکیٹنگ میں کن کن ٹولز کو ہم لوگ ٹچ کریں گے. تو 3-4 ٹولز آتے ہیں, زیادہ نہیں آتے. میٹا بزنس سوٹ آتا ہے, فیس بک ایڈز مینیجر آتا ہے, اور سی آر ایم سافٹ ویئرز آتے ہیں میرے پاس, اور اسی کے تھرو ہم لوگ کانٹینٹ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سی آر ایم سافٹ ویئرس کے تھرو. تو جب ہم کانٹینٹ بناتے ہیں تو پھر اسی کے تھرو ہم لوگ اپلوڈنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں. سی آر ایم سافٹ ویئر کا ایک اور یہ کام ہوتا ہے کہ جب لیڈس ہم لوگ ایڈس چلاتے ہیں, لیڈس کی ایڈس چلاتے ہیں, تو وہ ساری لیڈس کو اکٹھا کرتا ہے آپ کے لیے ایکسل فارم میں, اور یا ایکسل شیٹ میں یا ورڈ فارم میں آپ کو سب کچھ تیار معاملہ دے دیتا ہے. تو آپ کے کام کو ایکچوئل میں آسان بناتا ہے, مشکل بنانے کی
بجائے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم لوگ کام کریں گے میٹا بزنس سوٹ کے.